بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہمارا ٹاپک اسلامک پرسپیکٹیو آن ڈیوینس اینڈ کرائم ہے۔ اسلام کا پرسپیکٹیو کیا ہے ڈیوائنس اور کرائم کے متعلق۔ سب سے پہلے اسلامک لا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کون سے سورسز سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اسلامک لا از ڈرائیوڈ فرام 4 سورسز۔ نمبر 1 دا ہولی قرآن، دا ورڈ آف اللہ۔ نمبر 2 دا سنہ which is the traditions of prophet peace be upon him۔ نمبر 3 اجماع which is the consensus of opinion among the learned Muslim jurists۔ نمبر 4 قیاس which is analogy and reasoning۔ ان 4 سورسز سے اسلامک لا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کرائمز کے ٹائپس کے اوپر۔ The types of crimes in Islam۔ Basically there are 4 types of crime in Islam۔ Number 1 حدود crimes۔ Number 2 قصاص crimes۔ Number 3 تعزیر crimes۔ Number 4 سیاسہ crimes۔ ایک ایک کر کے ان چاروں کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 حدود crimes۔ حدود refers to offenses with fixed punishments explicitly outlined in Islamic law۔ These crimes are considered severe and their punishments are considered divinely mandated۔ یعنی حدود ان offenses کو، ان crimes کو کہا جاتا ہے، ان کو ریفر کرتا ہے جن کی سزا جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں واضح کی گئی ہے، ان کی سزا جو ہے وہ فکس ہے، اور ان crimes کو بہت سیویئر سمجھا جاتا ہے، اور ان کی سزا جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے چوری ہے، تھیفٹ، کسی کی کوئی قیمتی چیز چوری کرنا، اس کی سزا کیا ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی فکسڈ ہے اسلام کے اندر۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ایک بار چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر وہی شخص دوسری بار دوبارہ چوری کرتا ہے تو اس کا لیفٹ فٹ جو ہے وہ اینکل تک کٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص تیسری بار بھی چوری کرتا ہے تو اس کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہو سکتی ہے یا کیپٹل پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے۔ دوسرا ایگزامپل جو اس میں آتا ہے حدود میں وہ ہے اڈلٹری یعنی زنا کرنا۔ اس کی پنشمنٹ دیکھتے ہیں۔ پنشمنٹ از اسٹوننگ ٹو ڈیتھ فار میرڈ پرسن اینڈ 100 لیشز فار انمیرڈ پرسن۔ اگر میرڈ پرسن ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ اگر انمیرڈ ہے وہ کرتا ہے تو اس کو 100 اسٹرائپس کی سزا سنائی گئی ہے اسلام کے اندر۔ دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں قذاف یعنی کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، فالس ایکوزیشن۔ پنشمنٹ دیکھتے ہیں اس کی 80 اسٹرائپس فار فری پرسن اینڈ 40 اسٹرائپس فار سلیو، اور اس میں جو کنڈیشن ہے وہ ہے 2 وٹنسز۔ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے تو اس کے پاس 2 وٹنس ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 وٹنس نہیں دیتا وہ جو الزام لگا رہا ہے کسی پہ جھوٹا تو اس کے لیے یہ سزا ہے 80 لیشز لگیں گے اگر وہ آزاد بندہ ہے، اگر غلام ہے تو پھر 40 لیشز۔ تیسرا ایگزامپل ہے ڈرنکنگ، شراب پینا، الکوہل کنزپشن۔ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے 80 لیشز، 80 کوڑے لگیں گے۔ حبیب جالب was the first one to receive this punishment after حدود آرڈیننس in 1979۔ حبیب جالب پہلے شخص تھے پاکستان کے اندر جن کو یہ سزا ملی تھی۔ ایک اور ایگزامپل ہے حدود کا اپوسٹیسی یعنی ردا۔ اس میں کیا ہوتا ہے رناؤنسمنٹ آف اسلام، اس کا مطلب ہے اسلام قبول کر کے پھر چھوڑنا۔ اس کی جو سزا ہے وہ بھی فکسڈ ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اور ایگزامپل اس میں حدود میں آ جاتا ہے ہائی وے روبری، ہرابہ جس کو کہتے ہیں، جس میں راستے پر اگر کوئی کاروان جاتا تھا تو اس کو اگر روک کے لوٹ مار کرنا تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی فکس ہے، آپ ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، پیر کاٹ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو the intensity of that crime۔ دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے قصاص کرائمز۔ قصاص refers to crimes involving retribution or retaliation۔ The punishment is intended to be equivalent to the harm done۔ یعنی قصاص ان کرائمز کو ریفر کرتا ہے جس میں ریٹریبیوشن یا ریٹیلیشن ہوتی ہے، اور جو سزا اس میں مقرر کی گئی ہے وہ ہارم کے، جو انہوں نے نقصان دیا ہے کسی نے، اس کے برابر ہوتی ہے۔ قصاص کے اندر زیادہ تر باڈیلی ہارم والے جو جرم ہوتے ہیں جس میں فزیکل ہارم ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، جیسے مرڈر ہے، اور اس کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم کی فیملی جو ہے وہ ریٹریبیوشن یعنی ایگزیکیوشن کا بھی کہہ سکتی ہے، جس نے شخص کو قتل کیا ہے، قاتل جو ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے، یا پھر دیا یعنی بلڈ منی جو پیسے دیتے ہیں، وکٹم کی فیملی کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ ان کو آپشن ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو تیسرا آپشن ہے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا فزیکل ہارم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے آفینڈر جو ہے وہ کسی کو انجریز انفلکٹ کرتا ہے، زخم لگاتا ہے، تو پھر
उतनी ही सज़ा, तो फिर उतनी ही सज़ा सिमिलर किस्म की जो पनिशमेंट है वो उसको दी जाती है एज अ पनिशमेंट। लेकिन इस्लाम में रिकन्सिलेशन और फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है उसको भी इनकरेज किया जाता है। तीसरा जो किस्म है ताज़ीर क्राइम्स। ताज़ीर refers to offences where the punishment is not fixed by Islamic law and is left to the discretion of judge। ताज़ीर उन ऑफेंसेस को रेफर करता है जिनकी सज़ा फिक्स नहीं होती है लेकिन जज की डिस्क्रिशन पे होती है। जज जो डिसाइड करेगा उस पर ये बहस करेगी सज़ा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे करप्शन है, उसमें सज़ा जो है वो जज के मुताबिक, जज की मर्जी के मुताबिक दी जाती है। जैसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन्स लग सकते हैं, या दूसरी पेनल्टीज भी जो है वो लग सकती हैं जज के डिस्क्रिशन पर। या फिर फ्रॉड कर लिया किसी ने, पब्लिक डिसऑर्डर, फितना फैला दिया, तो उसकी भी सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट या फाइन्स की सूरत में हो सकती है। चौथा जो टाइप है वो है सियासा क्राइम्स। इनको पॉलिटिकल क्राइम्स भी कहा जाता है। सियासा क्राइम्स इन्वॉल्व एक्शंस दैट अंडरमाइन और थ्रेटन द पॉलिटिकल अथॉरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये ऐसे क्राइम्स होते हैं जो रियासत के या जो अथॉरिटी है पॉलिटिकल, उसकी स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं या उसको कमज़ोर कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रीजन है, खयानत वतन, धोखा देना, गद्दारी करना अपनी स्टेट और लीडरशिप के खिलाफ। और इसकी पनिशमेंट में देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का क्राइम है और इसकी पेनल्टीज भी बहुत सीवियर हैं। एज अ पनिशमेंट इसमें एग्जीक्यूशन हो सकती है। दूसरा इसका एग्जांपल है रिबेलियन है, बगावत, जिसमें कोई आर्म्ड ग्रुप जो होता है इंसरेक्शन करे मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट। इसकी जो पनिशमेंट है वो भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो ये था इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डेविएंस इन क्राइम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इस्लामिक लॉ के कौन से सोर्सेज होते हैं, द कुरान, द सुन्ना, इजमा और क्यास। उसके बाद हमने टाइप्स को कवर किया, हुदूद, किसास, ताज़ीर और सियासा। आज के इस लेक्चर के साथ हमने क्रिमिनोलॉजी का सेक्शन 1 जो है सिलेबस का वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।